اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ طلوع کر چکا ہے اور ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے. ہم اس موسم بہار، روحانیت کے موسم بہار، اس روحانیت کے موسم بہار سے پوری طرح افاستہ کرنے میں کوشاں ہیں. اس سلسلے میں جو درس حدیث پیش کیا جاتا ہے اس کی اگلی قسط پیش کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کسی انسان نے کوئی کام کرنا ہو، کوئی سفر اختیار کرنا ہو یا کوئی اور مصروفیت ہو تو ہمیشہ طبعی طور پر اس کے لیے کچھ تیاری کرتا ہے. یہ تیاری لازمی ہوتی ہے. تیاری اچھی ہو جائے تو کام اچھا ہو جاتا ہے، تیاری کے بغیر کیا جائے تو اچھا نہیں ہوتا. بالکل اسی مثال کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کی تیاری کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے. چند باتوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ انسان کو عزم اور ایک پختہ عہد کرنا چاہیے کہ میں رمضان سے پوری طرح استفادہ کروں گا. دوسرے دیکھیں کہ رمضان میں اس بابرکت مہینے میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے بکثرت، اور نماز کی پابندی جو ساری زندگی انسان پر واجب ہے اس کا اہتمام کرنا ہے. تو اس سلسلے میں اگر نماز کے حوالے سے ہم بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی ادائیگی اور اس کے اہتمام اور اس کے فضائل اور برکات ہر پہلو سے بے شمار رہنمائی کی ہے جو آپ کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو کو مفتاح الصلاۃ قرار دیا گیا ہے کہ یہ نماز کے ادائیگی کے لیے جیسے انسان کسی جگہ جاتا ہے تو اور تالے سے کی چابی کھولتا ہے، چابی سے تالے کو کھولتا ہے، بالکل اسی طرح وضو کی مثال ہے. نماز ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان بس فوراً عزم کرے اور کھڑا ہو جائے، لیکن عزم کرنا، نماز کی نیت کرنا، گھر پہ ہے تو چل کر آنا، مسجد میں ہے تو ذہنی تیاری کرنا کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، یہ بڑی ضروری بات ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اہتمام کیسے کیا جائے. اس کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ ہر انسان کو وضو کرنا چاہیے، اور یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی وضاحت ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے عمل سے بیان فرمائی بلکہ ہمارے سامنے یہ باتیں بھی کھول کر بیان کی ہیں. احادیث کو دیکھا جائے تو بڑی کثرت سے احادیث ملتی ہیں. آج کے درس میں میں چاہتا ہوں کہ وضو کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، کیونکہ یہ مفتاح الصلاۃ ہے. نماز جو ادا کرنی ہے اس کی مفتاح، اس کی چابی وضو ہے. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. وضو صحیح ہوگا نماز بھی صحیح ہوگی، وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی اس طرح صحیح نہیں ہو سکتی. وضو کی فرضیت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں ان کے مختلف وجوہیں ہیں، مختلف طریق پر، مختلف ترتیب سے مختلف کتابوں میں ذکر آتا ہے. تو میں چند ایک احادیث بیان کرتا ہوں اور ان کی یہ روشنی میں چند ایک باتیں عرض کروں گا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پانی منگوایا،
پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر کلی کی، یعنی منہ کو اچھی طرح صاف کیا، پھر ناک صاف کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک اپنے پاؤں 3 بار دھوئے، اور اس طرح وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے اس طرح سے وضو کیا جس طرح میں نے کیا ہے، پھر وساوس سے محفوظ رہ کر خشوع اور خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں اور اس کے مضامین کو جو میں نے جلدی سے بیان کر دیے ہیں ذرا دوبارہ دیکھیں کہ وضو کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ یوں ہی ہاتھ ذرا سے گیلے کیے، منہ پہ مارے، کونیوں کو تک لے گئے اور بس ختم ہو گیا۔ جس طرح بدقسمتی سے ناواقفیت کی بنا پر بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کوئی چند سیکنڈ کے اندر وضو کرنے والے لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی جلدی میں، بڑے بھی بعض کا بھول جاتے ہیں، خیال نہیں کرتے، تو 1 منٹ کے اندر پورا وضو مکمل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث پڑھیں جو میں پھر ایک دفعہ پڑھوں گا کہ کس طرح وضو کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے جو میں نے بیان کی ہے، تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس طرح وضو کرتے دکھایا کہ انہوں نے ایک دفعہ پانی منگوایا۔ پانی کا آنا ضروری ہے، پانی صاف ہونا چاہیے، اور پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر کلی کی کہ منہ کو دھویا، پھر ناک صاف کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے، اور اس کے بعد سر کا مسح کیا۔ یعنی یہ ترتیب بھی یاد رکھنی چاہیے، اس ترتیب میں ہے کہ پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک اپنے پاؤں 3 بار دھوئے، ٹخنوں تک، کہ صرف پنجے اور انگلیوں کو سوال نہیں، ٹخنے کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اور اس طرح وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا، اور یہ بات ہے جو اس سارے بیان کی جان ہے کہ میں نے یہ سب جو کچھ کر کے دکھایا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اس طرح سے وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اور پھر وساوس سے محفوظ رہ کر خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وضو کرنا کتنا اہم ہے، اس کے کیا اراکین ہیں، اس کے کیا ارکان ہیں، اور کس ترتیب سے کرنا چاہیے، کس انداز میں کرنا چاہیے، اتنی وضاحت سے اس حدیث میں بیان آ گیا ہے کہ کوئی شک اور کی گنجائش نہیں رہتی، کسی قسم کی کوئی بات غیر واضح نہیں، پوری طرح وضاحت سے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے جس کو بسا اوقات جیسا میں نے عرض کیا کہ لوگ بالکل سرسری سا بات سمجھتے ہیں کہ ذرا سا پانی ادھر ادھر کیا تو چلو جلدی سے وضو ہو گیا، چند سیکنڈ میں، آدھے منٹ میں بھی آدمی وضو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وضو کا حق ادا کرنا چاہیے۔ وضو کی مثال تو نماز کے حوالے سے بنیادی کی مثال ہے۔ اگر کسی کام کی بنیاد کمزور ہوگی تو اس کمزور بنیاد پر جو عمارت تعمیر کی جائے گی وہ بھی کمزور ہوگی۔ تو اس لیے جلدی سے آگے بڑھنے کی بجائے کہ ہم جلدی سے آگے احادیث کو پڑھنے شروع کرتے ہیں، آج اکتفا کرتے ہیں اس بات پر کہ وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی کنچی ہے، چابی ہے، یہ نماز کو شروع کرنے کا ذریعہ ہے اور ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن وضو کیسے کرنا چاہیے، کس اہتمام سے کرنا چاہیے، کس احتیاط سے کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے جس کو حضرت عثمان بن عفان کی بیان کردہ اس حدیث میں بڑی اچھی طرح کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور پر کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے
یہ امر ذکر فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے، یہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے طریق اور آپ کے کیے ہوئے عمل کے مطابق تمہارے سامنے کے دکھایا۔ تو یہ بھی ایک نمونہ ہے۔ بڑوں کو چاہیے کہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے اپنے سامنے وضو کر کے دکھائیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی کلاس میں اس عاجز کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ ان بچوں کے سامنے وضو کر کے دکھائیں۔ تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے حضور کی موجودگی میں حضور کے دیکھتے ہوئے بچوں کے سامنے پورا وضو کر کے ان کو دکھایا، اور حضور نے اس پر صاد فرمایا، اس کو پسند کیا اور فرمایا کہ یہ دیکھو اس طرح وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری اس حدیث کی برکت ہے اور اس رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، گھر کے افراد کو کبھی اپنے سامنے بٹھا کے وضو کر کے دکھائیں، اور صحیح وضو کرتے ہیں، جلدی بھی ہو، تیزی بھی ہو، نماز کو تھوڑی سی رکعت کا ایک آدھ رکن مس بھی ہوتا ہو، وضو تو مکمل کریں۔ وضو مکمل کرنے کے بعد اول تو ہے کہ پہلے شروع کریں تاکہ بس یوں مکمل ہو جائے، پھر اگر کوئی حصہ رہ جائے تو اس کو بعد میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وضو نماز کی چابی ہے اور بنیاد ہے۔ اگر وضو اچھا ہے تو اللہ کے فضل سے نماز کی اچھے طور پر ادا کرنے کی سعادت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔